السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اشرف المخلوق ہے۔ زمین پر خدا پاک نے اس کو جنت سے اتار کر یہاں پہنچایا اور تمام چیزیں کائنات کے نظام اور نظم و ضبط جو ہے وہ سارے خدا کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، وہ تمہارے لیے کام پہ لگا دیے ہیں، اور اس کے لیے پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور باقی تمام چیزیں انسان کے کام پر لگا دی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جنوں کی ایک اللہ کی مخلوق جو انسانوں سے پہلے رہتی تھی اور وہ حسد کی وجہ سے انسانوں کے مقابلے میں آئی تھی اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور پھر بہلایا تھا اور قسمیں جھوٹی اٹھا کر جنت سے نکلوایا تھا اور پھر قسمیں اٹھائی تھیں کہ میں اب اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، پوری طرح اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن خدا پاک نے یہ وہاں اعلان کر دیا تھا کہ جتنا بھی تم نے زور لگانا ہے لگا لو، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور اس لیے اس کا تنگ کرنا، ستانا، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے شر کو بچانے کے لیے موجود ہیں، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے، تفسیر جو اس میں بہت ساری روایات ہوتی ہیں کہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک گروہ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جن ہیں اور آیت نمبر 3 اترنے کے بعد ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ آیت ہر نماز کے بعد ایک بھی یہ آیت ہی پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لے، تو اس کو اگر پڑھ لے تو اگر وہاں سے جنوں کو بھاگنا پڑا ہے تو تمہارے گھروں سے بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے اچھا مکان شفٹ کر لیا ہے کہ بچے وہاں ڈر جاتے تھے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دروازے خود کھلتے ہیں چلتے ہیں، اور یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاہور میں ہے، اس کے اندر کیمروں نے دیکھا کہ ان کی شیلف کی بڑی بڑی الماریاں فائلیں موجود ہیں، وہ الماریاں خود بخود چل رہی ہیں، کہیں آگے جا رہی ہیں کہیں پیچھے جا رہی ہیں، تو ان کا عمل دخل تو بہت ہوتا ہے۔ تو ان کی شر سے بچانے کے لیے وہ آیت جو سورۃ یونس کی 3 نمبر آیت ہے وہ ہم اگر یہاں پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ سبق آ جائے گا۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ یہ ہے تمہارا رب، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی یا نصیحت تمہیں نہیں آتی؟ وہ رب جس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں بنایا اور اس میں اس نے دانائی اور نظم و ضبط کا نظام قائم کر دیا۔ اب اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور وہ عرش پہ متمکن ہو گیا، تدبیریں کر رہا ہے۔ شفاعت کے سلسلے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا رب ہے، پس اس کی تم عبادت کرو۔ کوئی نہیں تمہیں سمجھ آتی اس بات کی؟ اس لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس کو پڑھنے سے ایمان اور عقیدہ بھی بہترین ہو جائے گا، برکت آتی جائے گی، ایمان بنتا جائے گا، اور ادھر جنوں اور شیطانوں کو بھگانا ہو تو وہ یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہونے والے وہ کلمات جن پہ خدا نے ان پہ السلام بھیجا تھا، اور اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، ساری مخلوق بھی تھی، تو وہ آیت اگر پڑھی جاتی ہے کسی دشمن پر یا کسی درندے پر تو وہ بھی رک جاتا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اگر پڑھی جائے تو یہ جنوں کے لیے موت ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں۔